اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کے عذر حقیقی ہیں اور جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک کر بٹھا دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی سب دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، اس لیے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، یہ فتنے میں پڑ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوب ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور خوش خوش لوٹتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔